الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألوا الله من فضله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ہزاروں خواہشیں سے یہ آج ہماری درس قرآن حدیث کی اس نشست کا عنوان ہے. مذہبی اور سماجی حوالہ سے ہر انسان اپنے دل میں کچھ آرزویں، کچھ خواہشات، کچھ تمنائیں رکھتا ہے. اس کی شرعی حیثیت کے حوالہ سے قرآن حدیث میں ہمیں واضح تعلیمات دی گئی. پہلی بات مجھے یہ رکھنی چاہیے کہ اگر ایک مسلمان ضوابط شریعت اور قواعد کتاب و سنت کے مطابق اپنے دل میں خواہشات رکھتا ہے، آرزویں اور تمنائیں رکھتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے وہ خواہشات، وہ آرزویں، وہ تمنائیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتی ہے. بنیادی طور پر فقہاء نے ہمیں 3 طرح کی تمنائیں بتائی ہیں: مستحب تمنائیں، مباح تمنائیں اور ممنوع تمنائیں. کہ کچھ تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جو مستحب ہوتی ہیں، جیسا کسی کو آپ نے قرآن کریم پڑھتے دیکھا، بڑے خوبصورت انداز میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کے دل میں فوراً یہ تمنا پیدا ہوئی، یہ خواہش پیدا ہوئی، اے کاش میں بھی اس طرح قرآن پڑھ سکتا. کسی کو آپ نے بڑے اچھے انداز میں سخاوت کرتے دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی ایسے ہی سخاوت کر سکتا. کوئی حج کرنے گیا اور کام کسی کو خبر نہ ہوئی، آیا وہ پتہ چلا اور اس نے آ کر بتایا کہ میں حج کر کے آیا ہوں. نہ جاتے اس نے واہ واہ کی، نہ لوگوں میں شور و غوغا کیا، اور آ کر اس نے کہا کہ میں اپنے رب کے حضور مجرم بن کر گیا تھا. اور جب مجرم جاتے ہیں تو وہ اعلان نہیں کرتے، وہ آ کر بتاتے ہیں کہ مالک کے حضور گناہوں کی معافی مانگنے گیا تھا. آپ کو اس کا یہ عمل بڑا اچھا لگا. آپ نے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے وسائل اور اسباب عطا کرے تو میں بھی اسی کی طرح جاؤں اور جا کر حج کر کے آؤں. یہ تمنا مستحب تمنا ہے. اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی تمنا کا اظہار کیا، اپنی خواہش کا، آرزو کا اظہار کیا. بڑی دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی وہ تمنا ہے. صحابہ سے حضور نے پوچھا تمہاری کیا آرزو ہے؟ کسی صحابی نے کوئی آرزو بتائی، کسی نے کوئی آرزو بتائی. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ میں اپنے رب کے حضور، رب کی بارگاہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل،
پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم احیا ثم اقتل۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ شہید ہونے لگتا ہے اس کو اللہ کی رحمت کے جو نظارے حاصل ہوتے ہیں ان کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک صحیح مسلم کی حدیث جو ہے یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا اور یہ سمجھ لیجئے گا کہ نیک کاموں کی تمنا رکھنا، اگرچہ وہ بندہ کام نہ کر سکے اس کی آرزو دل میں پیدا کرنا، یہ بذات خود ایک نیکی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک پورا باب باندھا گیا ہے اس چیز کے اوپر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من طلب الشہادۃ صادقا لعوتها ولو لم یصبها۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس نے صدقے دل سے شہادت کی آرزو کی، شہادت کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی، اس نے صدقے دل سے اللہ سے یہ دعا کی اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں دنیا سے جانا تو ہے ہی، کیوں نہ میں میدان جہاد میں شہید ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ شہید نہ بھی ہوگا تو اللہ پھر بھی اس کو اس کی آرزو کی وجہ سے شہادت کا ثواب عطا ہے۔ یہ کچھ آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے دل کے اندر ضرور رکھنی چاہیے۔ جہاں پر دنیا کے بہت سارے معاملات کی آرزویں، تمنائیں اور خواہشیں اپنے دل میں ہم رکھتے ہیں، وہیں پر ہمیں ایسی خواہشات، ایسی تمنائیں ضرور دل میں رکھنی چاہیے۔ حضرت گرامی قدر پھر کسی پر ایک اور میں تمنا جو مستحب ہے اس کو عرض کرتا ہوں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ربیعہ، ان کی تمنا، ان کی آرزو، زندہ آرزو کو دل میں رکھنا۔ حضور تو اکثر اوقات یہ وضو کرواتے ہیں، پانی فراہم کرتے ہیں۔ ایک دن دریائے رحمت موج میں آیا، حضور پوچھتے ہیں ربیعہ کوئی دل کی خواہش ہو بتاؤ، کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ دل کی خواہش یہی ہے کہ جنت میں بھی اللہ مجھے آپ کی ایسے ہی سنگت عطا فرما دے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں ربیعہ جو تم نے مانگا اللہ تمہارے حق میں اس کو ویسے ہی پورا فرمائے گا۔ یہ زندہ آرزویں جو ہیں ان کا تعلق ایک مذہبی اور سماجی رابطے میں انسان کے دل میں ضرور ہونا چاہیے۔ وقت کے دامن میں کچھ گنجائش نہیں کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں، لیکن اشارہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں، آگے ہم اگر آ جاتے ہیں مباح تمناؤں کی طرف، کہ وہ تمنائیں جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، اور امتی بھی اگر ان کو دل میں رکھ لے، فرض واجب نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، مباح ہے، اگر رکھ لیں تو ٹھیک ہے۔ اس میں صحیح بخاری کی وہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو نادار لوگ ہوں گے، جو غریب لوگ ہوں گے، مجھے ان کے ساتھ بڑا پیار ہے، اور میں اپنے اللہ سے اگر آرزو کا اظہار کروں تو میں یہ عرض کروں گا اے اللہ مجھے اگر اٹھانا تو میری امت کے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا، اے اللہ میری امت کے مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ یہ آرزو ہے اس ذات کی جن کی آرزو کے اوپر پوری کائنات کے نظام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ایسی آرزویں کرتے ہیں، اگر انہوں نے ایسی آرزوؤں کا اظہار کیا ہے، تو میں اور آپ اگر ایسی دل میں آرزویں رکھیں گے تو ہمیں بھی یقیناً سنت کے طور پر اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور پھر اسی طرح آرزو کے حوالہ سے مزید اگر میں بات عرض کروں، حضور نے جو تلقین ارشاد فرمائی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے
اس کو صاحب کنز العمال نے روایت کیا کہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اے اللہ میں فلاں گناہ سے بچا رہا ہوں. گناہ سے بچنا ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن ویسے ہی اس سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے میں نے وہ گناہ نہیں کرنا، اور مولا اگر کوئی نوبت ایسی بن جائے تو پھر بھی مجھے اس گناہ سے بچا کے رکھنا. میں اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا، بھلے میری جان جاتی ہے تو چلی جائے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جیسے جیسے یہ وہ تمنا دل میں پیدا کرتا رہے گا اس کو اس کی وجہ سے حسن نیت کا ثواب ملتا رہے گا. ضروری نہیں ہوتا، میں نے رات کو 10 میں بھی عرض کیا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون کے پس منظر میں کہ اس امت کی خاصیتوں میں سے فضیلتوں میں سے ایک خاصیت اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ امت اس کا کوئی فرد کسی نیک کام کا ارادہ کرے گا، آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، جیسے ہی آرزو کرے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیں گے. اور گناہ کا ارادہ کر لے، تمنا کر لے، آرزو کر لے، لیکن جب تک گناہ کرے گا نہیں تب تک اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ درج نہیں ہوگا. اس لیے یہ تمناؤں کی، آرزوؤں کی اور اچھی سوچوں کی انسان کی مذہبی اور سماجی زندگی کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اب گفتگو کی آخری مرحلے میں اگر آئیں تو وہ تمنائیں، وہ آرزوئیں، وہ خواہشیں جن سے منع فرمایا گیا ہے. پہلی جو بات ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کسی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا نہیں کرنا. یہ تمنا حرام ہے، منع ہے کہ بندہ کسی کے پاس کوئی مال دیکھے، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو کہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اور اسی چیز کو حسد کا نام دیا گیا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے گند لکڑی کو کھا جاتا ہے. یہ میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کا اپنا نصیب ہے، آپ کا اپنا نصیب ہے، لیکن کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر بلا وجہ اڑتے رہنا، بلا وجہ پریشان ہوتے رہنا، بلا وجہ دل میں یہ خیال آنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اور زوال نعمت کے اوپر خوش ہونا، یعنی کسی سے کوئی نعمت چھن گئی تو منافقت کا ایک پورے کا پورا شجر ہماری زبان پر آ جاتا ہے. دل سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہمسائے کے ساتھ عام طور پر محلے دار کے ساتھ دل سے خوشی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس نعمتیں کیوں ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی نقصان ہو گیا تو زبان پر کہے جاتے ہیں بڑا نقصان ہوا ہے، بڑا نقصان، اب بڑا دکھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دل سے اندر دل سے وہ بندہ خوش ہو. یہ منافقت کا بدترین درجہ ہے جس کی مذمت ہر جگہ پر کی گئی ہے. کسی کی نعمت، کسی کے پاس نعمت ہوتے ہوئے اس جیسی نعمت مانگنا یہ محمود ہے، یہ اچھا عمل ہے، قابل تعریف ہے. مطلب یہ کہ اللہ تو نے اس کو دیا تو مجھے بھی دے، جیسی نوازشیں اس پر ہوئی ہیں میرے اوپر بھی کر دے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اور آپ بہتر جانتے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کیسا رویہ پایا جاتا ہے. وہ بڑی سادہ سا وہ افسانوی انداز میں وہ بات بتائی جاتی ہے نا کہ وہ کسی بندے کے اوپر وہ فضل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ معاملات بہتر ہو گئے، تو اس سے آ کر اس کی جاننے والے نے پوچھا یار یہ کمال، دنوں میں تیرے مقدر بدل گئے کہ آخر کون سا کرشمہ ہوا ہے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میں وہ فلاں ایک بابا جی تھے ان کے پاس گیا تھا، دعا کروائی تھی اور انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت دی، میرے دن پھر گئے. کہا میں جا سکتا ہوں؟ کہا ہاں، بس وہ بابا جی کام ایک دفعہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دوبارہ دعا نہیں کرتے. ان سے جو بھی مانگنا سوچ سمجھ کے مانگنا، دوبارہ نہیں وہ کچھ آپ کے لیے مانگے. اچھا وہ گیا بابا جی کے پاس، جی وہ میرا فلاں دوست ہے، اس نے بھیجا ہے، بڑے اس کے دن پھر گئے ہیں. تو
اس سے سن کر آپ کا پتہ چلا آیا ہوں آپ کے پاس، تو میں بھی کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بس یہ بات یہ رکھنا کہ ایک ہی دفعہ مجھ سے مانگنا، دوبارہ نہیں مانگنا۔ کہتا جی پھر ایسا کریں کہ ایسا کوئی عمل کر دیں کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا چھن جائے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سارے کا، تو اپنے لیے کچھ مانگنے کا نہیں جی نہیں، میں اپنے لیے نہیں مانگتا۔ یعنی دوسروں کی خوشی کو ہضم کرنا، برداشت کرنا سیکھیے۔ یہ شریعت میں بتایا گیا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، اس جیسی نعمت مانگنا بغیر اس کے کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، یہ قابل تعریف ہے۔ اور اگر کہنا کہ سوچنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے اور یہ ختم ہو جائے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور پھر آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی کبھی تمنا نہ کرنا۔ موت کی تمنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زندگی سے بہتر ہے مجھے موت آ جائے، اس سے واضح طور پر حضور نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے دشمن سے جان بوجھ کر بلا وجہ لڑائی کی سے بھی منع کیا ہے۔ حضرت نبی کا آپ نے جملے کا عرض کروں کہ موت کی تمنا کیوں کرنے سے منع کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں زندگی میں گناہ ہی گناہ کرتا ہوں تو اس سے بہتر میں دنیا سے چلا جاؤں، تو وہ بھی اللہ سے موت نہ مانگے، زندگی مانگے۔ کیوں؟ زندگی ہوگی تو ممکن ہے اللہ اس کو توفیق دے گا اور وہ گناہوں سے توبہ کر دے گا، اور ممکن ہے اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ اس کی نیکیاں ہو جائیں۔ اس لیے زندگی میں زندہ آرزوؤں کو اپنے دلوں میں رکھیے، تمناؤں کو دلوں میں رکھیے، خواہشات کو دلوں میں رکھیے، مگر ہزاروں خواہشیں ایسے ہونی چاہیے کہ ہر خواہش کے اوپر بندہ یہ نہ کہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مالک کے ساتھ رحمت اور امید کا تعلق رکھتے ہوئے زندہ اور کمال کی تمنائیں رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ کے رب کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ رب کی رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے دل میں خواہشیں بھی بڑی رکھیے۔ زندگی کے جو موٹیو ہیں، زندگی کی جو منزلیں ہیں وہ بڑی رکھیے، کیونکہ آپ کا اللہ اکبر کے ساتھ تعلق ہے، سب رب کے ساتھ تعلق ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا